درانی صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ چین، اس کے حوالے سے بھی بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، اور میں دوبارہ اپنا سوال دہراؤں گی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو کہ ملکی مفاد سے جڑا ہوتا ہے، جس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر کہیں سے سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ملک میں آئے گی. ہمارے ہاں جو معیشت کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. معاشی استحکام کو سیاسی استحکام سے باقاعدہ جوڑا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو ہی معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام الیکشن کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن وہ ابھی بھی جہاں تک معاملات جا رہے ہیں ابھی تک کسی بحث سے ہم باہر نہیں آ رہے. فارم 45 47 ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو معاشی استحکام کے لیے بہرحال سٹنگ گورنمنٹ کوششیں کر رہی، وزیر اعظم کوششیں کر رہے ہیں، عسکری قیادت بھی آپ دیکھ لیں، SIFC کا آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ کو لے کے بھی اتنا پروپیگنڈا جو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر یا ایون مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہ آئے. مطلب یہ ملک کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جہاں تک سوال ہے ملک کی معیشت اگر اچھی ہوگی تو آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. ملک کی معیشت اگر اچھی ہوگی تو اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے، حکومت کا بھی فائدہ ہے. آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے. لہٰذا یہ تو بڑی ہی ایک نامناسب بات ہے کہ معیشت جیسے SIFC کام کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی راستہ بنے اور آگے بڑھے، کوئی چیز ہو. لیکن اب میں آپ کو اس کا ایک مختلف پولیٹیکل اینگل بھی بتاؤں. اب جیسے وزٹ وزیر اعظم محترم کا جو چائنا کا وزٹ ہے، میرا اس کے بارے میں ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس کے بعد آپ ملک میں مذاکرات راستے مزید کھلیں گے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ وزیر اعظم جتنے دوست ممالک کا دورہ کریں گے اس کی واپسی کے اوپر مفاہمت کی مزید انہیں ضرورت محسوس ہوگی. کیونکہ اس وقت پاکستان کے دنیا میں جتنے بھی دوست ہیں اور وہ سب لوگ اور بہت سے لوگ ہیں، جیسے چائنا ہے، چائنا تو آخری حد تک چاہے گا کہ جی پاکستان کی معیشت بحال ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں بلکہ اپنے پاؤں سے اونچا ہو کے کھڑا ہو. اب اس کے لیے جو پاکستان کے تقاضے ہوں گے وہ چائنا کی طرف سے ضرور اس کے اوپر اصرار ہوگا. چائنا کی طرف سے ہمیشہ ہمیں کہا گیا ہے اور میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ بھئی آپ ٹکراؤ کے بجائے آپ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے راستے نکالیں. آپ تمام تر نفرتوں کے باوجود آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنی معیشت پہ ہونا چاہیے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی چائنا سے واپسی کے بعد جتنی بھی اچیومنٹس ہوں گی اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا اگر وہ آ کر مفاہمت کی بات کو آگے بڑھائیں گے تو. اچھا دورانی صاحب، وہ اگر مفاہمت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ابھی دیکھیں نا نون لیگ کی جانب سے جو بھی گیسٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن PTI والے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اب کل بھی میرے پروگرام میں اون عباس صاحب تھے اور یہاں سے نون لیگ کے ایک مہمان موجود تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناصر بٹ صاحب تھے، ہاں میرے ذہن سے نکلے، ناصر بٹ صاحب تھے اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب، سینیٹر اون عباس صاحب. اب سینیٹر اون عباس صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ سے کیا بات کریں گے، آپ لوگوں کی سٹینڈنگ کیا ہے، مطلب وہی والا موقف. تو اب یہ اگر ون سائیڈڈ تو نہیں ہوگا، تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب واپس آئیں تو آ کے بات کریں مفاہمت کی. وہ مفاہمت کی اگر بات کرتے ہیں ادھر سے PTI کہے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھتا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا. دیکھیں، بات جو ہوتی ہے معاملات جو آگے بڑھانے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن نے نہیں بڑھانے ہوتے، وہ حکومت نے بڑھانے. تو اپوزیشن بیٹھ نہیں رہی نا سر، آپ سمجھے اس بات کو. بلکہ آپ مجھے پتہ ہے جب آپ مفاہمت کی کوششیں کرتے رہے تھے کہ ان کی مفاہمت، تب بھی آپ بھی بڑی باتیں، مطلب ان کی سیٹلمنٹ کروانے کی بڑی باتیں آتی تھیں اور آپ کو پروگرامز میں بھی بڑا بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا. تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا دیکھا، اپنی آنکھوں دیکھا حال ذرا بتا دیں، آپ سے بہتر کوئی سمجھ سکتا. جی میں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال یہ دیکھا کہ جنہیں یقین تھا کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، باوجود انہوں نے کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی مفاہمت کو آگے بڑھانے. ٹھیک ہے، بالکل بات کر، ٹھیک ہے، کیونکہ کی PDM کو یقین تھا کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے، اس لیے اسی قسم کی مفاہمت کی کسی تجویز کو بھی انہوں نے، میں نے انہیں کہا جی کہ آپ اس وقت اعلان کر دیں کہ جو بھی منتخب ہوئے گا ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے. وہ یہاں تک نہیں کہہ سکے. آج کا میں آپ کو بتاؤں
کہ کیا مانے ہیں کہ آج اگر حکومت کچھ آگے بڑھ کے 2-4 اقدام اٹھا لیتی ہے. ہاں. آج مقدموں کے بارے میں جیسا کچھ کہ اقدامات، جیسا کہ کون سے اقدامات؟ وہاں مقدمے ختم نہیں کر سکتے. ہوں ہوں ٹھیک ہے نا، آپ نے تو کروا لیے. ہوں ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اسی طرح آپ بہت سے ایسے اقدامات، اور میں آپ کو یہ بتاؤں جتنے بھی آپ دورے کریں گے باہر کے، ہوں خواہ آپ IMF سے مذاکرات کے لیے جائیں گے وہ بھی ہاں. یہی کہیں گے، ہوں اگر آپ سعودی عرب جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے، اگر آپ چائنا جائیں گے وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے ٹھیک ہے.